ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اگر کسی کے اوپر کوئی بہت خطرناک اور بڑا برا عمل ہو اور ہمیں اس کا توڑ نظر نہیں آ رہا ہو تو کیا کسی عالم کے پاس جا کر اس کا توڑ کروانا اور دعا تعویذ کروانا صحیح ہے، جبکہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور بے شک وہی سب ٹھیک کرنے والا ہے؟ مگر اس مسئلے میں اکثر معمولی انسان کا علم کم ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی عالم مولانا کے پاس جانا صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دوا علاج مشروع ہے. دوا کرانا تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر سے نسخہ لکھانا ہے. تو اس طرح سے اذکار کے دعاؤں میں قرآن سے علاج کے سلسلے میں اولاً تو خود مریض کو پڑھنا چاہیے. اولاً مریض کو خود پڑھنا چاہیے کہ جو ہے وہ خود پڑھے. دیکھیں، اسلام میں کوئی ایسا تخصص یا ایسے خاص لوگ نہیں بنائے گئے ہیں دعا کے لیے یا جھاڑ پھونک کے لیے. ایسا کوئی نہیں. کوئی بھی مسلمان اس کو کر سکتا ہے، سمجھے؟ اس کے لیے کوئی اسپیشلسٹ اور کوئی خاص لوگوں کی ڈگری نہیں ہے. سلف میں کوئی سا معروف نہیں رہتا تھا کہ فلاں صاحب یہ کام کرتے ہیں. کوئی بھی کسی کے پاس گئے تو دم کر دیا، پڑھ لے. جیسے صحیح بخاری کو روایت ہے کہ ابو سعید خدری اور ان کے ساتھی جا رہے تھے، راستے میں ایک قبیلے کے پاس سے گزر ہوا. اس کے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا اور وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور پھر انہوں نے جا کے وہاں کہ تم رقیہ کر دو. حضرت ابو سعید خدری گئے اور انہوں نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا زہر اتر گیا. جو ہے تو کوئی معروف مشہور نہیں تھے. انہوں نے دیکھا بھائی یہ لوگ جا رہے ہیں، لاؤ دیکھیں پوچھیں کوئی کر دے. انہوں نے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب بیان کیا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کیسے پتا کہ یہ رقیہ؟ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ یاد تھی، میں نے پڑھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا اس کی برکت سے. تو یہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ فوراً تو مریض کو خود پڑھنا چاہیے. اور اگر خود پڑھنے سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، گھر والے پڑھ رہے ہیں نہیں فائدہ ہو رہا ہے، تو کسی متبع سنت صحیح العقیدہ عالم کا سہارا لینا چاہیے. متبع سنت صحیح العقیدہ عالم کا سہارا لینا چاہیے. کسی دعاڑی کے پاس یا موکل رکھنے والوں کے پاس یا تعویذ لکھنے والوں کے پاس یا ماں کا نام پوچھنے والوں کے پاس یا لکیریں کھینچ کر کے دینے والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. جائیں کسی متبع سنت ہو، صحیح العقیدہ ہو، عالم ہو، جو صرف دم کرتا ہو، جو تعویذ لکھتا نہ ہو، جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میرے پاس موکل ہے. کیونکہ موکل کے دعوے داران یہ سب جادوگر ہوتے ہیں. یہ الٹے سیدھے دھندے. تعویذ لکھنے والا نہ ہو. تعویذ لکھنے والے یہ سب الٹے سیدھے جو ہے تعویذ لکھنا اور لٹکانا، یہ دونوں شرکی عمل ہے. تو مشرکین کے پاس نہ جائیں. کسی مشرک کے پاس جھاڑ پھونک کرانے کے لیے نہ جائیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اگر اس کے پاس شرک ہے تو اس کے پاس نہ جائیں. غیر مسلم کے پاس نہ جائیں. اگر آپ قرآنی علاج کرانا ہے تو قرآنی علاج کے لیے صرف صحیح العقیدہ موحد متبع سنت عالم دین کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے تحقیق کر لیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، یہ کیا کرتا ہے. اگر وہ کچھ الٹی سیدھے چیزیں کرتا ہے، جا گئے اس کے پاس کہ اماں کا نام کیا ہے، یا اس کا کپڑا لے کے آ جاؤ، مریض کا کپڑا لے کے آؤ میرے پاس، یا اسی طریقے سے ماں کا نام پوچھتا ہے کہ مریض کے ماں کا کیا نام ہے، یا اسی طرح تعویذ لکھ کے دیتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں سمجھ جائیں کہ یہ صحیح العقیدہ نہیں ہے اور اس کا علاج قرآنی علاج نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.